اس شہر میں پولیس لائن میں مسجد میں تقریباً 80-85 سجدہ ریز نمازی ان کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ آج ہم سب یہاں پر آئے ہیں شہیدوں کے لیے اصالِ ثواب اور ان کے خاندانوں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی اس اجلاس کا مقصد ہے۔ یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا اور حقائق کو تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں ہونی چاہیے کہ سول لائنز میں یہ دہشت گرد چیک پوسٹ سے گزرتا ہوا مسجد میں جا پہنچا اور اس طرح اے پی سی کے بعد اس شہر میں ایک بہت انتہائی اندوناک واقعہ پیش آیا۔ پوری قوم اس وقت اشکبار ہے اور یہ بھی سوال کرتی ہے کہ دہشت گردی کے چند سال پہلے مکمل خاتمے کے بعد یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا اور اس سے پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں اسی پاکستان کے ایک عظیم صوبے میں اس طرح کے دوسرے ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے نتیجے میں جو سوشل میڈیا پر اور دوسرے ذرائع سے بے جا الزام تراشی اور تنقید کا، ناجائز تنقید کا جو سلسلہ روا رکھا گیا، یقیناً وہ قابل مذمت ہے۔ واقعہ کا ہونا، وہاں پر جو سیکیورٹی لیپسز انتہائی افسوسناک ہے، اس کی بھرپور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ۔ کہاں کمزوری پائی گئی، کہاں ویکنس تھی، لیکن یہ کہنا کہ یہ ڈرون حملہ تھا یا کچھ اور بیجا الزامات کی بات کی گئی جو کہ ایسے موقع کے اوپر انتہائی نامناسب تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ کس طریقے سے آئندہ اس ناسور کو قابو کیا جائے گا۔ کیا وہ اقدامات ہیں جو کہ بروئے کار لائے جائیں گے تاکہ پھر یہ جو ایک دہشت گردی کا ایک ریلا آیا ہے، ایک ویو آئی ہے، اس کو کس طرح ختم کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ وفاق اور صوبے مل کر تمام پارٹیز کی پولیٹیکل لیڈرشپ، مذہبی زعماء، وہ پوری اس کی اونرشپ لیں اور اپنے اختلافات، چاہے وہ سیاسی ہوں یا کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو یا وہ علاقائی کوئی بات ہے، اس کو سب کو پس پش ڈال کر ہم ایک یکجاں دو قالب کی طرح ہم اکٹھے ہوں اور اس کا مقابلہ کریں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس میں تاریخ اس بات کی گواہ ہے
کہ قومیں بنتی بھی ہیں اور ٹوٹتی بھی ہیں. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بڑے سیٹ بیک کے باوجود بھی انشاءاللہ ہم مل کر اس پر قابو پائیں گے اور تمام قوتیں، تمام وسائل اس کو پر ہم بروکار لائیں گے. اور اس وقت تک یہ اجلاس اس بات کی گواہی دیتا ہے اور کمٹمنٹ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس کا پھر مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا. جو ماضی قریب کے ماہ و سال گزرے ہیں اس میں ضرب عضب اور رد الفساد کے جو مارکے ہوئے اس کے نتیجے میں یقیناً دہشت گردی پاکستان میں دم توڑ گئی، لیکن اس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پوری دنیا، ہمارے دوست بھی اور مخالف بھی، ناقد بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عصر حاضر میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر شدید قسم کی دہشت گردی جو چاروں صوبوں میں پھیلی ہوئی تھی اس کا خاتمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اور یقیناً اس میں افواج پاکستان نے بے پناہ قربانیاں دی. ہزاروں افسران اور سپاہی بلکہ ان کے خاندان کے افراد وہ شہید ہوئے اور انہوں نے جگہ جگہ ان دہشت گردوں کا بڑی دلیری اور بہادری سے مقابلہ کیا. ہماری پولیس نے، سول آرم فورسز نے، انہوں نے عظیم قربانیاں دی. ہمارے شہریوں نے، آج اگر کوئی بچہ یا کوئی ماں اگر بازار میں کوئی لمپ کر رہی ہو تو شاید اس کا تعلق اس زمانے سے ہے کہ کسی دہشت گرد نے ان کو زخمی کیا تھا. اس حد درجے کی جو صفاقی ہوئی اور جس دلیری اور بہادری سے عام شہریوں نے، سول سوسائٹی نے ان کا مقابلہ کیا، تاریخ ہمیشہ ان شہیدوں کو، ہیروز کو سنہری الفاظ میں یاد رکھے گی اور ان قربانیوں کو کبھی بھی بھلایا نہ جا سکے گا انشاءاللہ. مگر آج اس کے لیے ہمیں تنقید برائے تنقید سے پرہیز کرنا ہوگا. حق بات کہنی ہوگی، جس کی کوئی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی. اگر یہ واقعہ خدا نخواستہ کوئی سازش کا حصہ تھا تو ماضی قریب کے جو واقعات ہوئے یا پچھلے کہہ لیجئے کہ چند سالوں میں جو واقعات ہوئے تو وہ کس کا حصہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتی آنکھ اور سوچتا ہوا دماغ اس بات پر مکمل طور پر متفق ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا اور اس کو کچلنے کے لیے ہمیں اب بغیر وقت ضائع کیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اس کے لیے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے چند واقعات، چاہے وہ نوشہرہ میں ہوئے یا بنوں میں ہوئے یا پشاور میں ہوئے یا اس عظیم صوبے کے دوسرے علاقوں میں ہوئے، ہر بار یہ تانا ملتا تھا کہ وفاق ہمارا ساتھ نہیں دے رہا اور وسائل کی کمی ہے. میں نے ابھی جو پچھلی کابینہ کی میٹنگ ہوئی اس میں نے حقائق کے ساتھ، نو فکشن بٹ اونلی فیکٹس، ایمن ولی صاحب نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ وہاں پر وہ تشکیل، وہاں پر لوگ آئے، مجھے انہوں نے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے وہاں پر بتایا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 417 ارب روپے جو 2010 کا NFC ایوارڈ بڑی محنت سے اور ارک ریزی سے اور چاروں صوبوں کی اور وفاق کی
ایک ولنگ سپورٹ کے ساتھ، اور اس کا میں حصہ بقدر اس کا کریڈٹ میں دوں گا اس زمانے کی وفاقی حکومت جو پیپلز پارٹی کی تھی، اور چاروں صوبوں کی حکومتوں کے جو لیڈرشپ تھی ان کو، اور سیاسی زعماء کو، کہ انہوں نے مل کر NFC ایوارڈ انہوں نے اچیو کیا. اور اس میں سب سے پہلی آئٹم، یہاں پر میں گورنر کے پی اور چیف منسٹر کے پی اور کے پی کے جو زعماء بیٹھے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ جو بیٹھی ہے دائیں اور بائیں، ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ولنگلی اس وقت فیصلہ کیا، اور یہ لاہور میں فیصلہ ہوا تھا، اور وہاں پر طے پایا کہ تمام کٹوتیوں سے پہلے جو صوبوں کے حصے ہیں یا وفاق کا حصہ ہے، اس سے پہلے یہ آئٹم ہوگی کہ 1% کے پی کو جائے گا، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ کے پی اس وقت اور آج بھی پاکستان کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے جو کہ دہشت گردی کا مردانہ وار مقابلہ کر رہا ہے. تو 417 ارب روپے 2010 سے لے کر، اور میرے بھائی حیدر ہوتی یہاں پر تشریف نہیں رہا ہے ابھی تک، وہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے اس صوبے کے، and it was his demand and all other provinces agreed without any question, without giving a second thought. کیونکہ اگر کے پی میں کوئی شخص شہید ہوتا ہے تو وہ پاکستان کا وہ شخص ہے، پاکستان کا وہ عظیم سپوت ہے، پاکستانی ہے، اور درجہ بدرجہ تمام صوبوں میں جو کچھ ہوا. تو 417 ارب روپے اوسطاً یہ 13 سال میں یہ 35-36 ارب بنتا ہے، وہ کہاں گیا؟ میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں بغیر کسی قسم کی خود نمائی کے کہ اگر ہم نے CTD پنجاب میں اس وقت 2.5 ارب میں بنائی تھی تو یہاں 4 ارب میں بن جاتی، 5 ارب میں بن جاتی. یہاں پر فورنزک لیب جو ہے وہ 14 ارب میں ہم نے بنائی، وہ یہاں پر بناتے. یہاں پر جو سمارٹ سٹی یا سیف سٹی ہے وہ ہم نے جو فورنزک لیب جو ہے وہ بنائی 3 ارب میں، ہم سوری معافی چاہتا ہوں، اور سیف سٹی 14 ارب میں بنایا. کے پی کے پاس صرف اس مد میں 417 ارب روپے تھے، وہ ایک چھوڑ کے 10 یہاں پر سیف سٹی سینٹرز صوبے کے دوسرے شہروں میں بناتے، ایک چھوڑ کے 10 سیٹلائٹ فورنزک لیب بناتے. کوئی ان کو سوال نہ کرتا، بلکہ صوبے کی اور ملک کی اپنے بے پناہ خدمت ہوتی. تو میں بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے وفاق کی کہ صوبوں کے ساتھ جس حد تک بھی ہم چلیں وسائل کی، تو وسائل کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ IMF ایز اے اسپیک IMF کا ڈیلیگیشن اسلام آباد میں بیٹھا ہے، اور وہ یقیناً فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم کو بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے. میں اس وقت اس موقع کے اوپر تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اس بات پر اکتفا کروں گا اس حوالے سے کہ ہمارا جو اس وقت اکنامک جو چیلنج ہے اٹ از انامیجنیبل، اور ہماری جو IMF کے ساتھ جو شرائط ہم نے اپنے پوری کرنی ہے وہ اٹس بیونڈ امیجنیشن، لیکن مجبوری اس کو کرنا ہے، ہم نے ہر صورت کرنا ہے. تو ان تمام مشکلات میں رہتے ہوئے بھی انشاءاللہ وفاق ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہے. آپ کی مشاورت سے ہم انشاءاللہ وفاق میں بھی اور چاروں صوبوں میں CTD کو ہم جس طریقے سے بھی مضبوط کر سکتے ہیں، آگمنٹ کر سکتے ہیں، ٹریننگ کے حوالے سے، اپنا جو ایکوپمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے وہ ہم حاضر ہیں. کیونکہ یہ وفاق ہے، چاروں صوبوں ہماری اس ملک کی اکائیاں ہیں، ہم نے مل کر چلنا ہے. پاکستان ہیز ٹو سروائیو جوائنٹلی. کوئی ایک صوبہ کہے کہ جناب میں نے یہ کیا تو اٹس ناٹ انف. اٹ از پاکستان which comprises of 4 provinces AJK and گلگت بلتستان. تو ان تمام تر مشکلات کے باوجود لیکن پھر میرا سوال یہ ہے کہ وہ 417 ارب کہاں گیا؟ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. وہ صرف اسی ایک مد میں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پیسہ اس مد میں اس کا آدھا حصہ بھی 1/4 بھی خرچ ہوا ہوتا تو یقین کریں کہ آج اس صوبے کے عوام اپنا رات کو میٹھی نیند سوتے کہ ان کو پتہ ہوتا کہ وہ تمام لوازمات، وہ تمام بیسک
اسینشلز موجود ہیں ان کی حفاظت کے لیے. کاش ایسا ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. مگر ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہمیں تمام, کیونکہ یہ جو دہشت گردی ہے یا دہشت گرد جو ہوتے ہیں, ان کا نہ کوئی مذہب ہے, نہ ان کا کوئی ملک ہے, نہ ان کا کوئی دین ہے, نہ ان کو کوئی ایمان ہے. وہ انسانیت پر حملہ آور ہوتے ہیں لائک پرپیٹریٹرز. یعنی اس سے زیادہ بدترین یعنی ظلم اور ستم شاید ہی کسی نے کیا ہوگا کہ گھر میں بیٹھے ایک بچے کو وہ اللہ کو پیارا ہو جائے, ایک گھر کا ایک کمانے والا وہ اللہ کو پیارا ہو جائے, ان گھر والے تمام بچوں اور بچوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو جائے اور وہ زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے وہ ہو جائیں. پاکستان واز ناٹ کاروڈ آؤٹ آف انڈیا فار دس پرپز. پاکستان واز کاروڈ آؤٹ آف انڈیا ٹو بیکم a leading nation in the community of nations, lead with a sense of pride and achievement, and not only in Islamic Ummah but around the globe. لیکن مختلف وجوہات کے اوپر کی بنا پر آج جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ ایک علیحدہ موضوع ہے, اس کے اوپر میں کسی اور بات کروں گا. لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمیں اپنے اختلافات ہر قسم کے, چاہے وہ سیاسی اختلافات ہیں, چاہے وہ ہمارا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو, چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہو, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے اپنے بلانگ کرتا ہو, ان تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے ہمیں ایک سیسا پلائی ہوئی قوم کی طرح اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا. اور اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کی اونرشپ لینی ہے اور لیڈ کرنا ہے. اور تمام جو ہمارے جو آئینی ادارے ہیں وہ ہم مل کر, ہم جب تک اس قوم کو اکٹھا نہیں کریں گے یہ بات نہیں بنے گی. جب ضرب عضب ہوا اور رد الفساد ہوا تو شروع میں کوشچن ہوئے, سوالات ہوئے, لیکن بلاخر قوم متفق ہو گئی. علماء نے فتوے جاری کیے, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق تھا, انہوں نے کہا کہ یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے, اس کو کسی صورت بھی اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. آپ لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہیں اسی ٹیبل پہ, آپ کے پیاروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, بے پناہ قربانیاں دی ہیں. پورے پاکستان میں یہ سارا سلسلہ پھیلا ہوا تھا. آج وہی یکجہتی, وہی اتفاق, وہی یونٹی ہمیں واپس لانا ہوگی, اپنے صفوں میں اتحاد قائم کرنا ہوگا. وداؤٹ یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن ہم یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور انشاءاللہ پوری قوم کو ہمیں اکٹھا کرنا ہوگا. کل میں نے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز اور جو ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے زعماء کو انوائٹ کیا, ایپیکس کمیٹی کے لیے بھی, اور منگل کے روز اسلام آباد میں جو ہماری آل پاکستان کانفرنس ہوگی اس میں تمام پارٹیز کو میں نے مدعو کیا ہے. چاہے ہمارا اختلاف ہے یا اتفاق ہے, کیونکہ یہی وقت کا تقاضا ہے, یہی اس لمحے کی ضرورت ہے. اینڈ اف وی ڈو ناٹ ایکٹ ناؤ ہسٹری ول ناٹ فورگیو اس. تو میں نے وہ دی ہے. اور جو کچھ دیکھیے کہ یہ کہنا کہ ان کو یہاں پر لایا گیا تھا سیٹل کرانے کے لیے, یعنی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا, ان کو تو سیٹل کرنے کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں, اور ملک کی تقدیر کو بہتر کرنے کے لیے آپ اپنوں سے ہاتھ ملانے کے تیار نہیں. تو یہ اس طرح کی جو ہے ڈبل سٹینڈرڈ وہ نہیں چلیں گے. میں نے ایک پارٹی کے جو لیڈر ان کو بھی انوائٹ کیا ہے, جو میرے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے. وہ مجھے خط لکھتے تھے, ایک دیٹ یوزڈ ٹو بی اے کرول جوک کہ میرا نام لکھے بغیر اور سائن کے بغیر وہ لیٹر آ جاتا تھا. اس کے باوجود بھی, اینڈ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو اسپیک فار مائی سیلف, ناٹ ٹرائنگ ٹو ارن یور کوڈوز, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از میں نے جب بھی اس خط کا جواب دیا ان کا نام لکھا اوپر اور نیچے سائن کیا. لیکن یہاں پر ہم یہ کمپیریزن کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کے
کوئی بھی ہمارا پرسنل انٹرسٹ اس سے بالا تر ہو کے ہمیں یہ ایفرٹ کرنی ہوگی، جس کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے سے نفی میں جواب نہیں آئے گا، اور قوم کے اس عظیم تر مقصد کے لیے ہم سب انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ ایک عظیم قوت بنائیں گے۔